اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا ہے۔ وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک کا ایک بہت ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان میں سے ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آج میں آپ کو ان دو اسم مبارک کی فضیلت، ان کے فضائل اور ان کے وظائف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگ بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ پریشانیاں چاہے رزق کے حوالے سے ہیں، روزگار کے حوالے سے ہیں، وہ پریشانیاں چاہے اولاد کے حوالے سے ہیں، یا پھر کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ لوگ اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے ان اسم مبارک سے پکار کر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی نوکری خطرے میں ہے، آپ کسی مصیبت میں پڑ چکے ہیں، تو انشاءاللہ ان دو اسم مبارک کی برکت سے، ان کے ذکر سے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ وہ پریشانی، وہ مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مختصر یہ کہ آپ لوگوں نے ہر طرح کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل سے پریشان نہیں ہونا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کے کلمات کا جاری رہنا۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کے ناموں سے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اسے یاد کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور حداداد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفرانہ نعمت ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمان علی شان ہے، بکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اسی شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے اسم مبارک کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اب میں آپ کو آج کے اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج کا ہمارا عمل اللہ رب العزت کے ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام کا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کے صفاتی نام کے ساتھ اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کی برکت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ یا اللہ یا رحمان کا ہے۔
یا اللہ جس کا مطلب ہے اے محبوب، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ یا رحمان جس کا مطلب ہے اے بڑے مہربان، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو کب اور کیسے کرنا ہے توجہ سے سنیے گا میرے پیارے بہن بھائیوں۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ اس میں نہ ہی کسی وقت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی کسی دن کی کوئی قید ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا کیسے ہے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ جتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں اتنی مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک بھی آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے 7 مرتبہ استغفار کی، اگر کوئی آپ کو دعا آتی ہے تو آپ لوگ وہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگوں نے صرف استغفر اللہ کا آپ لوگوں نے 7 مرتبہ ورد کرنا ہے، کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہمارے گناہوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کر لیں یا پھر استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے جو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے وہ جو وظیفہ کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک یا اللہ یا رحمان کا آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان کو آپ لوگوں نے اگٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے 100 مرتبہ ان 2 اسم مبارک یا اللہ یا رحمان کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے، ان کا آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ 100 مرتبہ ان اسم مبارک کا ذکر کر لیں تو آخر میں تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ یا ارحم الراحمین کا ہے۔ یا ارحم الراحمین کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 1 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو یہ کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر پر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جب آپ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا ورد کر لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا تھا، آپ لوگوں نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی سے انکساری سے اپنے مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے، جن بھی مقاصد کے لیے آپ اس
عمل کو کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ روزگار کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو روزگار کے لیے دعا کریں، رزق کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو رزق کے لیے کریں، نوکری کے لیے کر رہے ہیں تو نوکری کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد کی فرما برداری کے لیے کریں، اولاد نورینہ کے لیے کریں، آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ جن بھی مقاصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو ان مقاصد میں کامیابی نہ مل جائے۔ آپ نے روزانہ اس چھوٹے سے عمل کو آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لینا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق بعد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے سب نام بہت ہی پیارے ہیں۔ آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کا کوئی پیارا سا نام لکھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔